بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إلى آخر الآية. تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. کل کی مجلس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد جو کارنامے انجام دیے اس پر روشنی ڈالی. ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قوموں سے دو چار ہوئے. یہ قوم خود مسلمان، مہاجر و انصار، دوسرے مشرکین، ان میں منافقین، تیسرے یہود. تو کل کی مجلس میں ہم نے قدر یہود کی تفصیل سنی کہ یہود کیسی قوم ہے، وہ کیسے مدینے میں اپنا تسلط جمع رکھے تھے، کیسے وہ خزرج اور اوس کے قبیلوں کو لڑا کر اپنا الو سیدھا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کیسے وہ سود اور جادوگری میں دستگرد حاصل کرنے کے بعد مذہبی پیشوائی حاصل کرتے ہیں. اور اس کے بعد کل کی مجلس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنگ کی اجازت کیسے نازل ہوئی. ہم اس کے بعد کے واقعات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جنگ کی اجازت اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل کر کے دے دی کہ مسلمانوں کے لیے اب جائز ہے کہ ہاتھوں کو کام میں لائے. مکی دور میں مسلمان اپنے ہاتھوں کو دبا رکھے تھے. 13 سال کی مکی زندگی میں صرف صبر کرتے تھے. قریش کے مختلف سختیاں، پریشانیاں، اذیتیں جھیلتے رہیں، لیکن کبھی بھی ہاتھ سے جواب نہیں دیا، بلکہ جواب صرف صبر تھا. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. یہ اعلان تھا، یہ سلوگن تھا مکی کے دور میں. لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، ایک امن کی بستی ان کے لیے مل گئی. اسلام کے اصول اور اسلام کے احکامات، اسلام کی تعلیمات قائم کرنے کے لیے زمین ہموار ہو گئی. اب قریش کو چاہیے تھا کہ اپنی عداوتوں کو چھوڑے. جو لوگ جنہیں وہ دشمن سمجھتے تھے اب مکہ چھوڑ کر باہر نکل گئے. انہیں چاہیے تھا کہ انسانیت کے بنیاد پر خاموش رہ جاتے، لیکن چونکہ وہ لاتوں کے بھوت باغتوں سے نہیں مانتے کہ اصول پر چل رہے تھے، تو انہوں نے اپنی عداوتیں دکھائی اور مسلمان مدینہ کے لیے پورے راستے بند کر دیے، تجارتی راستے بند کر دیے اور دوسرے تعلقات بند کر دیے. ایک مکمل اکنامیکل بائیکاٹ مدینہ والوں پر انہوں نے لاگو کر دیا، جس سے مدینہ والے یعنی مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی. بیرونی مسائل، یہود ایک طرف، منافقین ایک طرف. اب ظاہر باہر سے قریش کے تسلطات، قریش کے پریشانیاں. تو مسلمانوں کو قریش کی یہ عمل سے
یہ چیز جائز ہو گئی کہ قریش سے بدلہ لیں. قافلوں کو روک رہے ہیں، تجارت روک رہے ہیں. اب مسلمانوں کے لیے عقلی طور پر اگرچہ کہ بھی اگر شریعت کا حکم نازل نہیں ہوتا تو عقلی طور پر یہ چیز جائز ہو گئی کہ قریش سے بدلہ لیں. اگر وہ لوگ بائیکاٹ پر بائیکاٹ کرتے رہیں گے تو مسلمان بستی میں کیسے جئیں گے، کیسی تجارت ہوگی اور ان کے دوسرے معاملات کیسے سیدھے ہوں گے؟ تو قریش سے لامحالہ قریش کو روکنا ہے، ان کے بائیکاٹ کو اٹھانا ہے. اگر بائیکاٹ اٹھائیں گے تو ضرور وہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے. اب لڑائی کے لیے جب وہ تیار ہو گئے تو ان کو بھی لڑنا ہے. تو عقلی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے لڑنا بالکل درست ثابت ہو چکا تھا. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے لیے گئے مکہ، اور سعد بن معاذ کے خاص دوست امیہ بن خلف ظالم. سعد بن معاذ ان کی شخصیت اتنی بڑی اور ان کا تجارتی دوست امیہ بن خلف، اور جب بھی سعد بن معاذ مکہ آتے امیہ بن خلف کے پاس رہتے اور وہ انہیں حلف دے کر بلایا کرتا تھا. تو سعد بن معاذ گئے، امیہ کے گھر میں رہے اور چاہے کہ کعبے کا طواف کر لیں، عمرہ کر لیں. امیہ بن خلف کے ساتھ نکلے طواف کرنے کے لیے. راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل طاغوت اکبر جب سعد بن معاذ کو دیکھا تو فوراً بڑک اٹھا، اپنا زہر چھننا شروع کیا. کہا کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کو جگہ دے رکھا ہے، تم لوگوں نے ہمارے دشمنوں کو جگہ دے رکھا ہے، اور تم لوگ عنقریب ہمارے ہاتھوں مارے جانے والے ہو. تمہارے لیے کیسے جائز ہوگا کہ تم کعبے میں آئے اور ہمارے موجودگی میں طواف کرے؟ اگر امیہ بن خلف ساتھ نہ ہوتا تو میں ضرور تجھے مزہ چکھاتا. ایسی ویسی باتیں کہہ کے ابو جہل نے سعد بن معاذ کو بھڑکا دیا. سعد بن معاذ بھی خاموش نہیں رہے تو انہوں نے فوراً دھمکی دی. امیہ بن خلف سے کہا کہ اگر تیرے صاحب خاموش نہ رہیں تو انہیں یاد دلا دو کہ ان کے قافلے مدینے سے گزرتے ہیں اور میں مدینے کا سردار ہوں، اور اگر چاہتے ہیں کہ قافلہ صحیح سلامت آئے جائیں تو اسے کہہ دو کہ خاموش رہ جائیں. تو یہ دھمکی دینا تھا. ابو جہل کا ذہن ٹھکانے لگا اور خاموش ہو گیا. اور اس کے بعد سعد بن معاذ آگے بڑھے، طواف کیے، عمرہ کیے، واپس مدینہ چلے گئے. اس کے بعد قریش نے ایک اور ظلم کا اعلان کیا. کہا کہ آج کے بعد مسلمان مکے میں داخل نہیں ہوں گے، آج کے بعد مسلمان آ کے طواف نہیں کریں گے، کعبے کا طواف نہیں کریں گے، مکہ آنا ان کے لیے بالکل جائز نہیں، اگر آئیں گے تو صحیح سلامت واپس نہیں جائیں گے. یہ کہہ کے پورے قریش جمع ہو کے ایک ریزولوشن پاس کر دیا. یہ بھی ظلم انہی نے شروع کیا. اسی وجہ سے ان کے ظلموں کے بدلے اسلام نے ان کے مطابق احکامات نازل کیے، اور 10 ہجری میں یہ حکم لاگو ہوا کہ کوئی مشرک مکے میں داخل نہیں ہوگا. اسی کا بدلہ تھا. بہرحال یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور اس کے بعد قریش کے پے در پہ دھمکیاں پہنچتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایام میں بہت بے قرار رہے، بہت بے چین رہے کہ ان کے لیے یہ چیز ان کے ذہن کو کھا رہی تھی کہ قریش اچانک اگر مدینے پر چڑھائی چڑھا دیں، مدینے پر حلہ بول دیں تو مدینے میں لوگ تیار نہیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھائے جا رہی تھی، اور اس کے بعد ان کا قتل کی دھمکی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالتی رہی. اب یہ واقعہ چلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر آیت نازل کی. اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں کو ظلم کیا گیا، جنہیں مارا گیا، ان کے لیے اب بالکل جائز ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور ان کے خلاف ہاتھ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کی گارنٹی دیتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد چند دنوں کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اے لوگو، اللہ کی راہ میں قتال کرو، اللہ کی راہ میں لڑو. ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں انہیں قتل کرو جو تمہیں قتل کرتے ہیں، اور یاد رکھ لینا حد سے زیادہ نہ بڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَقَاتِلُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ. اور جہاں کہیں بھی مشرکین کو پاؤ انہیں تم قتل کرو، جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ
قتل کرو. اب تمہیں انہیں قتل کرنا بالکل جائز ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. اور یاد رکھیں نا, مسجد حرام کے پاس قتل نہیں کرنا, وہاں پر خون خرابہ نہیں کرنا, کیونکہ یہاں پر خون خرابہ کرنا حرام ہے. لیکن اگر وہ لوگ تم پر تلوار سونت لیں, تلوار کھینچ لے, تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرے, تمہیں بالکل جائز ہے کہ اس کا بدلہ لیں, تمہیں بالکل جائز ہے کہ اس کا بدلہ لیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ. اے لوگو, اے مسلمانوں, اللہ کے لیے قتال کرو, اللہ کے لیے لڑو, اللہ کے لیے لڑو, تاکہ زمین کے فتنے ختم ہو جائیں اور ساری کی ساری زمین اسلام کی ہو کر رہ جائیں. زمین میں اسلام کا بول بالا ہو, زمین میں اسلام کا پرچم لہرائے, پھریرا اگر کسی کا لہرائے تو خالص اسلام کا ہو. ایسی آیتیں پیدل پہ نازل ہوتی رہی, پیدل پہ نازل ہوتی رہی اور مسلمانوں کو ابھارتی رہی, ابھارتی رہی. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں اور اس کے بعد صحابہ کا بار بار پوچھنا. حمزہ رضی اللہ عنہ بار بار آتے, پوچھتے کہ اللہ کے رسول اجازت دیجیے. اب آپ خاموش کیوں ہیں؟ آیتیں نازل ہو گئی ہیں, اللہ کے رسول حکم نازل ہو گیا ہے, آپ اجازت دیجیے. ادھر سے عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ آ کے, جن کے دل میں پرانی کدورتیں اور پرانا بغض, پرانی دشمنی رہ گئی تھی, وہ چاہتی تھے کہ اسے نکالیں, وہ بھڑاس نکال کر باہر ڈال دیں, وہ بے قراری تھی ان کے اندر. اس لیے بار بار آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام اٹھانا شروع کیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھیجتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر لڑائی شروع کر دیں تو کون کون ان کے دشمن بنیں گے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات تھی کہ جیسے قریش نے ان سے اکنامیکل بیکاٹ کیا, ان کے قافلوں کو روک دیا, تجارت میں ہاتھ ڈالے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے تجارت میں ہاتھ ڈالے, ان کے کاروانوں کو بھی روکیں. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منصوبے تیار کیے. یعنی قریش کے قافلے جو شام کے لیڈر سے گزرتے ہیں, ان کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے تو ہمارے قافلے روک دیے, تجارت سے روک دیا, کیا ان کے قافلے ایسے ہی جائیں گے؟ اور اس کے بعد ایک بستی قائم ہو گئی, وہاں سے کوئی بھی قافلہ جانا ہے تو بستی کو ٹیکس دینا ہے, یہ اصول ہے. آپ کے قافلے جب گزرے تو بستی سے ہو کر گزریں گے, تو بستی والوں کے لیے کیا فائدہ ہے؟ ادھر بستی والے ادھر بستی والے کماتے رہیں گے اور خاموش رہیں گے آپ, ممکن نہیں ہے. تو تجارتی اصول کے مطابق اب ضروری ہو گیا ہے کہ ان قافلوں کو روکا جائے, ان قافلوں کو روکا جائے. تو دو منصوبے بنائے گئے. سب سے پہلا منصوبہ یہ کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان اور شام کے دوسرے جو بھی راستے نکلتے ہیں ان کے درمیان جو بھی قبائل ہیں ان سے جائیں, ان سے عہد و پیمان کریں, ان سے معاہدہ کریں کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے, مسلمین کا ساتھ دیں گے, صحابہ کا ساتھ دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نکلتے تھے, اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر قبائل کے پاس جاتے, ان سے گفتگو کرتے, ان سے عہد لے لیتے, کہتے کہ اگر تمہیں کوئی حملہ کرے ہم تمہارا ساتھ دیں گے, اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو تم ہمارا ساتھ دینا, تم ہمارے دشمنوں کا ہرگز ساتھ نہ دینا, خاص طور پر قریش کا ہرگز تم ساتھ نہیں دو گے. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے والوں سے معاہدہ کیا, جہاں کہیں بھی گئے ساتھ نے معاہدے کے لیے تیاری کی, تیاری کا اظہار کیا, خواہش کا اظہار کیا. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منصوبے پر کام کیا. اب دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ جو قافلے گزرتے ہیں, جو بھی قافلے گزرتے ہیں, ان کی گنتی نکالی جائے, کون کون جاتے ہیں, کہاں کہاں جاتے ہیں, اس کے ڈیٹیلز نکالیں. اور اس کے بعد یہ قافلے جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں, کیا کیا مال ہے ان کے ساتھ, انہیں روکا جائے, اور بتایا جائے کہ بستی ہماری ہے, کہاں جا رہے ہو بغیر اجازت کے, روکنا مقصد تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں 30-30, 40-40, 50-50 کے لوگوں کی ٹولیاں تیار کی جائے, وہ جائیں ان قافلوں کو روکیں, کہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں آپ بغیر اجازت کے, روکیں, آپ بتائیے کیا تفصیل ہے. روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹولیوں کو بھیج دیا. دو منصوبے, ایک عہد و پیمان, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزی ہیں, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولیاں بنا رکھی تھی. روزانہ صبح ہوتی ٹولی نکلتی, جا کے گشت کر کے آتی, دیکھتی کہ کون سا قافلہ مکے سے گزرا ہے شام کے لیے, کون سا قافلہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, یہ نوٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف ٹولیاں دوڑا دی, اور یہ ٹولیاں جا جا کر پورے تفاصیل لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی رہی, پورے ڈیٹیلز ملتے رہے, اور وہ ڈیٹیلز کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے پروگرامز بنا رہے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کبھی لڑائی نہیں لڑی, ایک جنگ فجار تھی اور اس میں آپ نے ان کا رول دیکھ لیا, صرف تیر اٹھا کر دیتے تھے. لیکن یہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں
یہ ٹھیٹ جنگجو اصولوں کے مطابق ہے، اور ایسی جنگی اسٹریٹجی ہے کہ آج کے بڑے بڑے جو ہیں وہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ یہی اصول ہے جنگ کے، اور جنگ میں زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، اور دشمن کے سامنے ہتھیلیوں میں بگڑیاں پہن کر بیٹھنا بھی نہیں ہے، اور ان کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار بھی نہیں کرنا ہے۔ وہ اگر مارنے کے لیے تیار ہو تو آپ روکنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کو اختیار کیا جو ٹھیٹ جنگجو اصول تھے اور بہترین اصول تھے، جس میں امن بھی تھا اور جس میں شجاعت کا اظہار بھی تھا، ہمت کا اظہار بھی تھا، بریوری بھی تھی۔ دونوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون اقدامات اٹھائے، پرسکون سٹیپس اٹھائے۔ اب ہوا یہ کہ جب راستے والوں سے عہد و پیمان ہو گیا اور ٹولیاں جا رہی ہیں، جا کے آ کے کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول، مکے والوں نے فلاں تجارتی قافلوں کو لے کر اس طرف سے نکل گئے، اللہ کے رسول یہاں سے نکل گئے، تفاصیل آ رہی ہیں۔ تو آپ سے معلوم ہو گیا کہ مکے سے کتنے قافلے نکل رہے ہیں اور مکے کے جو اکنامک پاور ہے وہ کتنی ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریے بھیجنا شروع کیے۔ اب سریے کا طریقہ یہ تھا کہ ٹولیوں سے الگ تھے، سریے جائیں گے، موقع ملے تو قافلے کو روکیں گے اور قافلے کے لوگوں کو گرفتار کر کے لے کر آئیں گے۔ پہلے صرف دیکھنا تھا، اب عمل ہے، انہیں روکیں گے، ان کے مال اور وہ لوگوں کو گرفتار کر کے لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ہماری زمین سے گزر رہے ہیں بغیر اجازت کے، ایک ایسے ممکن ہے، جائز نہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے قافلوں کو روک رکھا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ سریوں کہتے ہیں انہیں، جو اپنے ساتھ اسلحہ لے جاتے، اپنے ساتھ لوگ لے جاتے، آرمی ہوتی، چھوٹی آرمی، اور قافلوں کو روکا جاتا، انہیں پکڑ کر لایا جاتا، ان کے مال کو مدینے میں لایا جاتا۔ تو سب سے پہلے جو سریہ تھا وہ تھا سریہ سیف البحر، جو دوسری ہجری کے شروع میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور سب سے پہلا یہ سریہ ہتھیار کے ساتھ جو میدان میں اترا، جس کی تعداد 30 کی تھی، اور اس کے سردار حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ چونکہ بے قرار بہت تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی آپ ہی میدان میں اتر جاؤ۔ تو سب سے پہلے ہتھیار لیے، اپنے ساتھ 30 لوگوں کے لیے بسم اللہ بول کے میدان میں اتر گئے۔ اب جو ہے صحرا میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نظر آ جائے، کسی نہ کسی کو پکڑنا ہی ہے، کوئی لامحالہ پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ قافلہ گزرا، حمزہ کے سامنے بڑی تیزی سے گزرے، لیکن قافلہ بچ گیا۔ واپس آ کر بولے اللہ کے رسول بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول تھوڑی دیر ہو گئی ورنہ ہم ان کو مزہ چکاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری ٹولی، تیسری ٹولی، یعنی مسلسل ہر 2 دن میں ایک سریہ بھیج رہے ہیں، ہر 3 دن میں، ہر ہفتے میں ایک سریہ بھیج رہے ہیں۔ کبھی سعد بن ابی وقاص کو، کبھی عمر بن خطاب کو، کبھی حمزہ کو، کبھی دوسرے صحابی کو ذمہ داریاں دے رہے ہیں، بھیج رہے ہیں۔ یہ ٹولیاں جا رہی ہیں لیکن قافلے جسٹ مس ہوتے جا رہے ہیں، ادھر گئے نکل گئے، آدھا دن ہوا نکل گئے، ابھی تھوڑے دیر پہلے نکل گئے۔ اس طریقے سے مس ہوتے رہے، چونکہ ان لوگوں کے لیے بدر کا میدان انتظار کر رہا ہے، اس لیے یہ قافلے مس ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 150 آدمیوں کو لیا، غزوے کی شکل میں نکلے۔ جس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں اس لڑائی کو غزوہ کہتے ہیں۔ جس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں، جس کی کمانڈرشپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہوں، اس لڑائی کو معرکہ نہیں کہتے، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ جس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور وہ لشکر کی تعداد چھوٹی ہے، اسے سریہ کہتے ہیں، اور جس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور لشکر کی تعداد بڑی ہے، اسے معرکہ کہتے ہیں اور اسے جنگ کہتے ہیں۔ لیکن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور پوری تاریخ میں، پوری سیرت میں صرف 17 ایسے غزوے ریکارڈ ہیں جس میں باقاعدہ لڑائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 لڑائی خود اپنی موجودگی میں لڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 150 آدمی کو لے کر نکلے۔ اب مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان ایک کاروان لے کر گزر رہا ہے، ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے، اب ایک کاروان اصل چیز جو خریدنے جا رہا ہے وہ سونا ہے، اونٹ ہے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹولیاں بھیج رکھی ہے، جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، صرف اخبار لا کر دے رہے ہیں۔ تو خبر ملی کہ ابو سفیان قافلہ لے کر گزر رہا ہے اور وہ یہ چیزیں خریدنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لوگوں کو لیے بڑی تیزی سے پہنچے، لیکن ابو سفیان وہ راستوں کے چوہے تھے، اور مکے اور مدینے کے درمیان جتنے بھی پہاڑیاں اور پہاڑیاں میں جتنے گڈھے ہیں جانتے ہیں،
راستوں کے بڑی بھیانک ماہر ہیں. تو ابو سفیان ایسا چکما دے کے نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دیکھتے رہے، لیکن وہ لوگ نکل کے شام چلے گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، شام سے واپس تو آنا ہے. کہاں سے واپس آئیں گے؟ یہیں سے تو واپس آئیں گے. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. یہ تھا غزوہ عشیرہ. یہ غزوہ ہونے کے بعد ایک سریہ پیش آیا جسے سریہ نخلہ کہا جاتا ہے، جو 2 ہجری میں رجب کے مہینے میں پیش آیا. 2 ہجری میں رجب کے مہینے میں پیش آیا. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بلا کر بولے کہ نخلہ جو تقریباً 100-150 کلومیٹر کے فاصلے میں پڑتا ہے، اس علاقے کے پاس ایک قریشی قافلہ گزر رہا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے کہ میں خط دوں گا، اس خط کو لے کر تم لوگ چلو. فلاں علاقے میں پہنچنے کے بعد اس خط کو کھول کر دیکھو، اس خط میں میرے گائیڈ لائنز ہوں گے، اس کے مطابق تم عمل کرو. تو عبداللہ بن جحش کو امیر بنایا گیا. ان کے پاس ایک چھٹی دے دی گئی اور وہ چھٹی لے کر رکھ لے کے اپنے ساتھ لوگوں کو نکلے. 2 دن کے سفر کے بعد انہوں نے چھٹی کھولی اور چھٹی پڑھی تو اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ آگے بڑھو، نخلا کے علاقے میں پڑاؤ ڈالو، وہاں سے قافلہ گزرے گا مشرکین کا، اس قافلے کو روکنے کی کوشش کرو. تو عبداللہ بن جحش نے اس خط کو پڑھ کر سنایا اور اس کے بعد ان کے ساتھ مجاہدین تھے جو رفقا تھے، ان سے کہا کہ اے لوگوں، تم میں سے جو میرے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے آگے بڑھے. اب مجھے عین یقین ہے کہ ضرور لڑائی ہوگی. اب تک تو لڑائی نہیں ہوئی لیکن اب ضرور لڑائی ہونے کا اندیشہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی دی ہے اور اس طرز عمل کو اختیار کیا ہے. تو مجھے اندیشہ ہے کہ لڑائی ہوگی اور ضرور موت ہوگی، ہم میں سے بعض لوگ مر جائیں گے. تو اے مجاہدین، تم میں سے جو لوگ مدینہ واپس جانا چاہتے ہیں، میں امیر ہوں، تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم واپس چلے جائیں. لیکن تم میں سے جو لوگ شہادت کے خواہش مند ہیں، شہادت کا جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں، تم میں سے اس کے جو خواہش مند ہیں، شہادت کے لیے جو مر مٹنے والے ہیں، وہ میرے ساتھ نکلیں، ہم آگے بڑھیں گے، مشرکین کو روکیں گے. جب عام اجازت دے دیے اور اس کے بعد عبداللہ بن جحش نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے تو اجازت ہے، لیکن میں جہاں تک میرا سوال ہے میں جاؤں گا اور مجھے جام شہادت پینے کی خواہش ہے، میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اگر تم لوگ نہیں آؤ گے تو اکیلا بھی نکل سکتا ہوں. لیکن رفقا مجاہدین صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صرف یہ مہلت لے جائیں اور ہم واپس خالی ہاتھ جائیں مدینہ، یہ ممکن نہیں امیر صاحب، ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے. یہ کہہ کے پورے لوگ تیار ہو گئے اور آگے بڑھے. ہوا یہ کہ رجب کی پہلی رات آنے والی تھی. رجب کی پہلی رات آنے والا. رجب سے پہلے کون سا مہینہ ہے؟ جمادی الاخری ہے نا. جمادی الاخری کا آخری دن ہے. اب اس کا رجب کا پہلی رات آنے والی ہے، آخری دن، آخری رات. اب یہ دن میں ہوا یہ کہ دور سے مشرکین نظر آ گئے. اب مشرکین کے سردار اس وقت عمرو بن حضرمی، نام یاد رکھیے، عمرو بن حضرمی مشرکین کا سردار تھا اور اس کے ساتھ قافلہ تھا، ڈھیر سارا مال تھا، وہ لے کے گزر رہے تھے. تو اچانک مسلمانوں نے عمرو بن حضرمی اور ان لوگوں کو دیکھ لیا. اب دن جمادی الاولی کا ہے، اب رات رجب کی ہے. اب رجب کا مہینہ حرام مہینہ ہے، لڑنا جائز نہیں ہے. تو اب اختلاف ہو گیا کہ بعض مجاہدین، بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، آگے بڑھ کے انہیں پکڑ لیں، بہت دن کے پاس ہے، بھوک ہے، بھوک ان لوگوں کو پکڑنے کا، پکڑ لیں. دوسروں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم پکڑ لیں گے، اب جب تک پہنچیں گے تو رات ہو جائے گی، حرام مہینہ شروع ہو جائے گا، حرام مہینے میں لڑنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر نہیں پکڑو گے آگے جا کے یہ حرم کے حدود میں داخل ہو جائیں گے، حرم کے حدود ہے اس میں داخل ہو جائیں گے، اگر حرم کے حدود میں داخل ہو جائیں پھر بھی پکڑنا جائز نہیں ہے. چھوڑ دیں گے تو رات آ جائے گی، حرام مہینہ شروع ہو گیا، نہیں چھوڑیں گے تو حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے. کیا کریں سمجھ نہیں آیا. سب نے اتفاق کیا کہ نہیں، انہیں پکڑنا ہی کسی بھی حالت سے، آگے بڑھنا ہی ہے. لیکن آگے بڑھ کر گئے، قریب پہنچے تک رات آ گئی، حرام مہینہ شروع ہو گیا. لیکن ماحول ایسا رہا کہ سامنے دشمن، اب یہ لوگ بیتاب، فوراً دیکھے ٹوٹ پڑے دشمنوں پر. عمرو بن حضرمی کو قتل کر دیا گیا اور دوسرے مشرکین کو پکڑ لیے اور پورا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ پورا ماجرا حرام مہینے کی ایک رات میں ہوا، پہلی رجب کے ایک رات میں ہوا. لیکن یہ چیز گویا کہ آگ تھی جسے قریش نے بھڑکا دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمان اب اصول کو توڑ رہے ہیں.
اصول یہ تھا کہ حرام کے مہینے میں لڑا نہیں جائے، لڑنا جائز نہیں ہے، یہ ہمارا پرانا اصول ہے۔ اب دیکھو مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیروں ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، دیکھو حرام مہینے میں بھی لڑنا شروع کر لیے ہیں، یہ کہہ کے اس بات کا بتنگڑ بنا دیا، بات کو اتنا پھیلایا اور مسلمانوں کے خلاف خوب طعنہ تشنیع کی۔ جب یہ لوگ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ حرام رات میں سب کیا گیا ہے، رجب کے ایک رات میں کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے کچھ پوچھ تاچھ نہیں کی، جو بھی مال لائے تھے اسے چھوا نہیں، اور جو بھی قیدی آئے تھے ان کے تعلق سے بالکل خاموش رہ گئے، اور اس کے بعد عبداللہ بن جحش سے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، ایسا نہیں کرنا تھا، حرام رات میں یہ نہیں کرنا تھا، یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ایسے ہی پینڈنگ میں ڈال دیا اور خاموش رہ گئے۔ سمجھ میں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں۔ اتنی میں اللہ رب العزت آیت نازل کرتا ہے، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں لڑنے کا حکم کیا ہے؟ لڑنے کا حکم حرام مہینہ، اسے کنارے رکھیں۔ اے مشرکین، اے قریش کے لوگ، تم جو کر رہے ہو وہ کون سا جو ہے بہت بڑا انصاف کا معاملہ ہے؟ تم نے کون سے حدود کو باقی رکھا؟ تم نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اور اس کے بعد تم نے اللہ سے کفر کیا، اور مسجد حرام کا بدسلوکی کیا تم نے۔ مسجد حرام توحید کا مرکز ہے، لیکن تم نے توحید اقرار کرنے سے انکار کیا، اور اس کے بعد اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اللہ کے دین میں داخل ہونے سے لوگوں کو روکا، اور اس کے بعد تم نے فتنہ برپا کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکے والوں کو تم نے دھکے دے کے باہر نکالا، ظلم کیا، وہ باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اتنے کرائمز ہیں تمہارے، 6 سے 7 تمہارے کرائمز ہیں، اور چھوٹی ایک کرائم کو تم باپ کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الفتنۃ اکبر من القتل، یہ جو قتل کیے ہیں عمرو بن حضرمی کو، یہ قتل کچھ بھی نہیں، یہ فتنے کے سامنے جو لوگ یہ کھڑا کر رہے ہیں، سارے عرب نے انہوں نے فتنہ کھڑا رکھا ہے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، صریح کفر کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف زہر چھنتے ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے ان کے سینوں میں سانپ لوٹتے ہیں، بڑے ہی صریح جرائم کے مرتکب ہیں۔ اتنے غلطیاں ہیں، 6 سے 7 کرائمز ہیں، اور معمولی غلطی، اور غلطی بھی کیسی ہوئی؟ کشمکش کے عالم میں ہوئی، اور غلطی ہوئی تو اس سے پہلے حکم تو نازل نہیں ہوا، حرام مہینے ہیں، کیا اسلام نے اس سے پہلے حرام مہینے کا حکم نازل کیا تھا؟ ایک آپسی اتفاق تھی جو چل رہی تھی، صریح اسلامی حکم نازل نہیں کیا گیا تھا، اس لیے صحابی نے کیا، صحابی نے کوئی غلطی نہیں کی، صحابی کی مدافعت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، عبداللہ بن جحش کی مدافعت اللہ نے نازل کی۔ اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور جو مار دیے گئے ان کے لیے دیت کا انتظام کیا، پیسے پہنچائے، اور جو بھی آئے تھے انہیں رہا کر دیا، اور جو بھی مال تھا واپس کر دیا۔ اسے سریہ نخلا کہتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ ہونے کے بعد مشرکین کو اب ہوش و حواس ٹھکانے لگے کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان 300 میٹر کے فاصلے میں، 300 کلومیٹر کے فاصلے میں آ کر لڑ بھی سکتے ہیں، مشرکین کو قید بھی کر سکتے ہیں، ان کا مال اٹھا بھی سکتے ہیں، اور مشرکین کو دھمکیاں بھی دے سکتے ہیں، اور جیسے وہ جب نخلا میں آئے ان قریب مکے میں بھی آ سکتے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے عین ممکن ہے۔ اب مسلمانوں کے تعلق سے دل میں جو حقارت تھی، مسلمانوں کو جو کمزور سمجھتے تھے، اب قریش کو معلوم ہو گیا کہ کمزور نہیں ہیں، ہوشیار لوگ ہیں، ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، اور تجارتی اصول جانتے ہیں، قافلوں کو روک رہے ہیں، اب انہیں ایک حکومت مل گئی ہے، اب ان کے تعلق سے ہم کو سوچنا ہے، اب دیوانگی نہیں کرنا ہے، جنون میں آ کے پاگلوں کی طرح حرکتیں نہیں کرنا ہے، بلکہ ہوش و ہوا سے کام لینا ہے۔ مشرکین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ واقعہ ہوا 2 رجب، 2 ہجری رجب کے مہینے میں۔ یہ ایک مہینہ ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نیا حکم نازل کیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خواہش تھی کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف قبلہ رو ہو کر نماز پڑھے، چونکہ مسجد نبوی جو بنی گئی تھی اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، کعبے کی طرف نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف ہو کے نماز پڑھتے تھے، پنجگانہ نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں پرانی خواہش تھی کہ کعبے کی طرف ہو کر پڑھیں۔ اب اس کے بعد بیت المقدس کی طرف قبلہ ہو کر پڑھنا
یہ ایک چیز کا اشارہ کرتی ہے کہ مسلمان بعض علاقوں میں بعض جگہ اہل کتاب کی توبہ کرتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب کا قبلہ بیت المقدس ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اہل کتاب کے پورے مسائل کو منسوخ کر دیں، اہل کتاب کے جو بھی احکامات ہیں اسے اٹھا کر رکھیں، اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت ہماری دین ہے، یہ اصول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتنی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے بعد انہی کا قبلہ اختیار کرتے ہیں، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، دل میں سوچتے تھے کہ کعبے کی طرف ہو کے نماز پڑھیں۔ جب 17 مہینے ہو گئے اور سریہ نخلا کا واقعہ ختم ہوا اور اس کے بعد احکامات نازل کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اچانک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک دوسری یا پھر تیسری رکعت میں یہ حکم نازل ہوا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مسجد حرام کی طرف ہو کے نماز پڑھیے، مسجد حرام کی طرف ہو کے نماز پڑھیے، آج سے یہ حکم لاگو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں پڑھ گئے اور نماز کی حالت میں مسجد حرام کی طرف نماز پڑھی، شروع کے 2 رکعت اس طرف، اس کے بعد کے 2 رکعت اس طرف، اس طریقے سے بات پھیل گئی اور قبلہ کی تحویل یعنی قبلہ بدل کے یہ اعلان تھا کہ اب مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بن گیا ہے، اب مسلمانوں کے لیے ان قریب مکہ ان کے قبضے میں آنے والا ہے۔ اعلان کیا ہے؟ ان قریب مکہ اب مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا ہے۔ نخلا تک پہنچ گئے، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے دھمکیاں دی، وہاں کے لوگوں کے جسموں میں لرزہ طاری کر دیا، اب ان قریب مکہ بھی ان کے ہاتھوں میں آنے والا ہے۔ اب یہود جو مدینے میں ہیں، جو اپنے آپ کو مذہبی پیشوا سمجھ رہے تھے، دوسرے مشرکین پر اپنا ڈومینیشن جما رہے تھے، اب قبلہ منسوخ کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اب مذہبی پیشوا تم نہیں ہو، مذہب کے امور تمہارے پاس نہیں ہیں، دین کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت کی باتیں، آخرت کی زندگی کی باتیں اب سب کرنے والے مسلمان ہیں، یہی اس کے حقدار ہیں، انہی پر اللہ کی کتاب نازل ہے، یہی سب کچھ کریں گے۔ اب یہود کے لیے کوئی حق باقی نہیں ہے، عیسائیوں کے لیے کوئی حق باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعبان کے اس مہینے میں قبلے کی تحویل کر کے ان تمام چیزوں کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی مکے کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، قبلہ تحویل کر لیے، اس کے بعد مسلسل مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنا شروع کیے۔ یہ ہوا میرے دوستوں شعبان 2 ہجری، رجب 2 ہجری میں نخلا کا واقعہ، شعبان 2 ہجری میں قبلے کا واقعہ۔ اب شعبان کے آخری میں کون آ رہے ہیں؟ وہ جو قافلہ گیا تھا ابو سفیان کا، گیا شام واپس آیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کو راؤنڈز میں رکھتے تھے، وہ جا کے خبر لا کر دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اچانک سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید دونوں دوڑ کر آئے، آ کر بولے اللہ کے رسول، ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے حدود میں داخل ہو رہا ہے، یہ خبر ہمیں ملی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی ایسی بات ہے، اور اس کے بعد پھر 2 آدمیوں کو دوڑایا، بولے کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ کہاں کس طرف سے آ رہا ہے۔ تو ایک قافلہ پھر گیا، جا کر انہوں نے ان کو دیکھا، پھر آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول کمانڈر ان چیف ابو سفیان ہے، اس کے پاس تقریباً 1000 اونٹ ہیں اور تقریباً 200 کلو سونا ہے اور ڈھیر سارے ہتھیار ہیں، اور اس کے بعد صرف 40 لوگ یہ تمام چیزیں لے کر آ رہے ہیں، یعنی صرف جو ہے توڑ کر منہ میں ڈالنا ہے اور کچھ بھی، صرف 40 لوگ لے کے ابو سفیان آ رہا ہے، اے اللہ کے رسول آپ تیاری کیجئے۔ یہ سننا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو بھی صحابہ تھے ان سے کہا کہ جو بھی نکلنا چاہتے ہیں نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی نکلنا چاہتے ہیں نکلیں، یہ نہیں کہا گیا کہ ہر آدمی کو نکلنا ضروری ہے جیسے دوسرے جہادوں میں، دوسرے معرکوں میں کہا جاتا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع یہ تھی کہ صرف 40 لوگ ہیں، ہے نا۔ اب یہ راستے میں انہیں روکیں گے، باس پرس کریں گے اور اس کے بعد انہیں لے کر آئیں گے، یہی پروگرام تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہی جنگ بدر کی لڑائی میں تبدیل ہونے والا ہے، خبر نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ہمارے ساتھ نکلنا چاہتے نکلیں، تو 313 بعض روایتوں کے مطابق، 314 بعض روایتوں کے مطابق، 317 بعض روایتوں کے مطابق 80 مہاجرین تھے اور 60 اوس کے تھے اور 170 کے آس پاس خزرج کے تھے، یعنی کل ملا کے 313 کے آس پاس مسلمان نکل کر آئے۔ اب اس قافلے میں بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے جو سرغنے ہیں مسلمانوں کے، بڑے بڑے ائمہ ہیں وہ نہیں ہیں، عثمان بن عفان نہیں ہیں، اسامہ بن زید نہیں ہیں اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امید نہیں تھا کہ بڑی لڑائی ہوگی۔
سمجھے کہ چھوٹی ٹولی ہے انہیں روکا جائے گا. یہ کہہ کے بات آگے بڑھی تھی, اسی لیے صرف 317 لوگ نکلے اور بڑے بڑے لوگ پیچھے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. اب مقصد بدر کی طرف پڑاؤ ڈالنا تھا. شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کو اپنے ذہن میں رکھ لیا کہ آگے بڑھ کے بدر میں ہم پڑاؤ ڈالیں گے اور بدر سے پورے کام آگے بڑھائیں گے. اب جو مسلمانوں کا یہ لشکر تھا میرے دوستو, اس میں صرف 2 گھوڑے تھے. ایک گھوڑا زبیر بن عوام کے پاس, دوسرا گھوڑا مقداد بن اسود کے پاس. اور اکثر و بیشتر مسلمان چل کر آئے اور مسلمان کے پاس اونٹ صرف 70 تھے. 300 کے آس پاس مسلمان ہیں لیکن 70 اونٹ ہیں, صرف 2 گھوڑے ہیں. اور کئی ایسے صحابہ ہیں جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے, صرف چھڑی لے کر آئے. بعض صحابہ خالی ہاتھ آئے, کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے. بعض تلوار لائے اور بعض لوگوں کے پاس اسلحہ ہے. اکثر و بیشتر خالی ہاتھ میدان میں اتر گیا. حکم ہوا, نکل گیا اللہ کی راہ میں. اب ہوا یہ کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی 3 آدمی سوار تھے. تھوڑی دیر کے لیے وہ, اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے, اس طریقے سے ان کی نوبت بدلتی تھی اور اونٹ پر بیٹھ کے سفر کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو اونٹنی ملی, اس میں علی رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو مرثد الغنوی ایک صحابی, ابو مرثد الغنوی ایک صحابی, یہ تینوں مل کے ایک اونٹ میں سوار تھے. کبھی یہ بیٹھتے تو کبھی وہ بیٹھتے, اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہیں تو 2 صحابہ نیچے ہیں, کبھی 2 صحابہ یا پھر ایک صحابی اوپر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں. اس طریقے سے بدل کے قافلہ آگے بڑھا. مسلمانوں کی حالت میرے دوستوں قسم پرسی کی حالت ہے. ان کے پاس قریش جیسے عمدہ اسلحہ نہیں ہے, نہ ان کے پاس جو ہے وہ اونٹ ہے, نہ وہ گھوڑے ہیں جو صفوں کو چیرتے ہیں. بالکل مسلمانوں کی حالت بڑی ہی تکلیفی اور قسم پرسی کی حالت تھی. ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آگے بڑھے. جب لشکر لے کے آگے بڑھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوہینہ کے علاقے میں داخل ہوئے. وہاں سے 2 آدمی کو بلائے, چونکہ بنو جوہینہ یہ جو قبیلہ تھا ان سے اتفاق ہو گیا تھا, عہد و پیمان ہو گیا تھا کہ وہ لوگ مدد کریں گے. تو ان دونوں کو بلا کر بولے کہ تم جا کر مشرکین کے تعلق سے اخبار لے کر آؤ. وہ قبیلے والے گئے, جا کر اخبار لا کر دیتے تھے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے والوں کو چنا؟ اس وجہ سے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور ان کا جانا شک میں نہیں ڈالے گا اور بڑی آسانی سے خبر لا سکتے ہیں. اگر کوئی مسلمان جائے تو اتنی آسانی سے خبر نہیں لا سکتے تھے, اس لیے ان کو بھیجا. وہ جاتے تھے, خبر لا کر دیتے تھے. اب ابو سفیان جو اتنا سارا مال لے کر آ رہا تھا وہ پاگل نہیں تھا. اسے معلوم تھا کہ مسلمان ضرور روکیں گے, راستہ پر خطر ہے, کیسے اقدامات کرنے چاہیے. اسے سب سے پہلے یہ چیک کرنا تھا کہ کیا واقعی مسلمان قافلہ لے کر نکل چکے ہیں, کیا واقعی مسلمان ہمیں روکنا چاہتے ہیں. یہ اصل میں ابو سفیان کو چیک کرنا تھا. تو ابو سفیان چیک کرنے کی تلاش میں خود نکلا, ایک ایسے علاقے میں داخل ہوا جہاں سے راستہ سیدھے شام سے مدینہ ہو کر جاتا تھا. اب ابو سفیان کو خدشہ تھا کہ مسلمان اگر آگے بڑھیں تو ضرور اس علاقے سے کٹ کے ہوں, یہیں سے جائیں گے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اگر وہ ہمیں روکنا چاہیں یہی راستہ ہے. اور ابو سفیان نے اپنے قافلے کو بہت دور روک دیا اور قافلے کے آس پاس بعض لوگوں کو کہہ دیا کہ تم اسے روک کر رکھو گے, میں گھومتا رہوں گا, میں خبر پہنچاؤں گا, جیسے خبر پہنچاؤں گا تم آگے بڑھو گے, میرے خبر کا انتظار کرنا. میں کہوں گا کہ آگے بڑھ کے ایک 10 کلومیٹر میں رک جائیں تو تم رک جاؤ گے, زیادہ نہیں بڑھو گے. میرے خبر سننے کے بعد آگے بڑھو گے, خبر سننے کے بعد آگے بڑھو گے. اور وہ راؤنڈز میں تھا اور یہ بہترین طریقے سے جانتا تھا کہ کیسے قافلے نکالیں. تو ساحلی راستے میں چلا گیا اور اس کے بعد یہ راؤنڈز پر تھا. راؤنڈز کرتا ہوا ایک علاقے میں داخل ہوا. علاقے میں داخل ہو کے ایک آدمی تھا جس کا نام مجدی بن عمر. اس آدمی سے پوچھا کہ کیا تو نے کسی آدمی کو دیکھا؟ تو مجدی بن عمر نے کہا, چونکہ ابو سفیان کو جانتا تھا, مشہور چہرہ تھا, اس نے کہا کہ ہاں میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو دور اس پانی کے پاس آئے اور اس کے بعد نکل گئے. تو ابو سفیان سیدھے اس پانی کے پاس پہنچا, دیکھا کہ کنواں ہے اور پانی لیا گیا ہے اور اس کے بعد اونٹ آئے تھے. اب اونٹ کہاں سے آئے تھے چیک کرنا ہے. ذہین آدمی دیکھیے, فوراً اونٹ کے مینگیوں میں ہاتھ ڈالا, مینگیوں کو پھوڑا. جیسے ہی پھوڑا تو اس میں کھجور کے بینجیاں نکل آئیں. کھجور کے بینجیاں دیکھ کر بولا کہ یہ کھجور خالص مدینے کا ہے, یہ کھجور خالص مدینے کا ہے اور یہ اونٹ مدینے سے چر کر آئے ہیں. اب مدینے سے نکل کے صرف 3-4 گھنٹے ہوئے ہیں بس.
پورا خبر صرف یہ مہنگے کو دے کے بھیجا لیا اور بولا کہ اب یہ راستے سے جانا نہیں. فوراً خبر پہنچایا کہ تم لوگ اور دور ہو جاؤ ساحل کی طرف, ایسے جا رہے ہیں ایسے جاؤ, دور ہو جاؤ. اور اس کے بعد فوراً ایک آدمی کو بلایا جس کا نام دمدم الغفاری, بولا کہ فوراً مکہ جاؤ, مکے میں کہو کہ مسئلہ ایسا ایسا ہے, ایک لشکر چاہیے, مضبوط لشکر چاہیے, مضبوط لشکر لے کے فلاں علاقے میں آ جائیں. اور ابو سفیان جیسے میں نے بتایا گھوس ہے آدمی, یہ پورے علاقے جانتا ہے, آگے پیچھے گھوم رہا ہے آدمی, ساتھ لوگوں کبھی ادھر دوڑا رہا ہے کبھی ادھر, بزی ہے آدمی. فوراً دمدم غفاری سے تیرے پاس صرف 2 دن کا ہے, پہنچے خبر پہنچا دے اور اس کے بعد لشکر لے کر آ جانا. تو دمدم الغفاری جو مشرک تھا اس نے فوراً بڑی تیزی سے اپنے اونٹ کو اڑ دی اور اونٹ لے کے سیدھے مکے میں داخل ہوا. اور مکے میں داخل ہونے کا اس کا کچھ عجیب و طریق انداز تھا. اس نے سب سے پہلے اپنے اونٹ کے منہ کو کاٹ دیا, اونٹ کے منہ کو کاٹ دیا, خون کے فوارے اڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد اس نے اونٹ کے کجاوے کو الٹا کر دیا, اس کے اوپر کھڑا ہو گیا, اپنے کپڑے پھاڑ دیا, مکے میں داخل ہوا, سڑکوں میں داخل ہوا, چیخ چیخ کر بولنے لگا اے مکہ والو, اے مکہ والو, المدد المدد, مدد کی ضرورت ہے. ہوا یہ کہ مسلمان ہمارے قافلے لوٹنے کے لیے قریب پہنچ گئے ہیں, ہمارے قافلے میں اتنا اتنا مال ہے, جو تم اس کے انویسٹرز ہو, تم اس کے انویسٹرز ہو, اکثر بزنس مین اس کے یہیں پر. تو یہ چیخنے لگا اور بولا کہ اب ہم کو ایک لشکر تیار کرنا ہے اور بہت جلدی ان کی حفاظت کے لیے پہنچنا ہے. یہ کہنا تھا, پورے مشرکین جمع ہوئے اور سب مل کر, پورے مکہ والے مل کے لشکر کی تیاری کی. کہا جاتا ہے کہ مکے میں صرف 2 قسم کے لوگ رہے, یہ جو لشکر کے لیے گیا, دوسرا جس نے اپنے نائب کو بھیجا یا پھر ڈھیر سارا مال لشکر کی تیاری کے لیے دیا. 2 قسم کے لوگ تھے. تو پورا مکہ مل کے ایک مضبوط لشکر تیار کیا, سب تھے اس میں. اب یہ لشکر کا کمانڈر ابو جہل بن ہشام. اب ابو جہل اس کی تکبری, اس کی جو ہے بدبختی اس حد تک پہنچ گئی کہ یہ صرف بدر کا میدان چاہ رہا تھا, اب یہ صرف تلوار کی مار چاہ رہا تھا, اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. فوراً یہ لشکر کی تیاری میں جڑ گیا, نوجوانوں کو جمع کیا, پیسے جمع کیا, بہت سارا مال جمع کیا, ان گنت اونٹ, تقریباً 1300 کا قافلہ تیار کیا. سب تھے سوائے ابو لہب کے. ابو لہب میدان میں جانے سے ڈرتا تھا, تو اس نے گیا سیدھا اس کے قرضدار کے پاس گیا, جا کے بولا کہ میرا قرض دو. قرضدار بولا قرض نہیں ہے تو میرے بدلے چلے جانا, قرض نہیں ہے تو میرے بدلے میدان میں چلے جانا, میں قرض معاف کرتا ہوں. تو وہ مجبور ہو کے بولا کہ قرض تو معاف ہو جائے گا, یہ کہہ کے بیٹھ کے لشکر میں داخل ہو گیا. اور سوائے بنو عدی کے, بنو عدی عمر بن خطاب کا قبیلہ تھا, سوائے اس قبیلے کے پورے لوگ داخل تھے, اور بنو عدی کا کوئی فرد لشکر میں داخل نہیں تھا. عمر بن خطاب کا خاندان اس میں داخل ہی نہیں ہوا. پتہ نہیں وہ لوگ کیوں داخل نہیں ہوئے, وجہ مورخین نے نہیں لکھا. بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ دشمنی ہو گئی تھی, کچھ لڑائی ہو گئی تھی. بہرحال بنو عدی کے لوگ نہیں آئے اور ابو لہب نہیں آیا, ورنہ پورا مکہ امنڈ آیا, سب تیار ہو گئے. اور 1300 کی لشکر لے کے ابو جہل تکبری کے ساتھ آگے بڑھنے لگا. جب لشکر جمع ہو گیا, آگے بڑھنے کی بات ہوئی, تو اتفاقاً ایک مسئلہ چھڑ گیا کہ بنو بکر کے لوگ, بنو بکر کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمیشہ سے قریش کی لڑائیاں تھیں. وہ اچانک قریش ڈر گئے کہ اگر لشکر لے کے آگے بڑھے, پیچھے سے بنو بکر کے لوگ داخل ہو جائیں مکے میں, اور پیچھے سے وہ لوگ حملہ کر دیں, تو ہم دونوں کے درمیان پھنس کے پس جائیں گے. تو یہ چیز ان کو ڈرا دی, یہاں تک کہ لشکر کو روک دیتے, یہاں تک کہ پروجیکٹ کینسل کر دیتے, وہاں تک مسئلہ پہنچ گیا. لیکن یہاں پر وقت ضرورت پر ابلیس لعین آیا. ابلیس سراقہ بن مالک کے شکل میں آیا, آ کر اس نے کہا کہ 100% میں کنفرم دیتا ہوں, کنفرمیشن میں دیتا ہوں کہ کیا ہے, بنو بکر والے حملہ نہیں کریں گے, 101% میں کنفرمیشن دیتا ہوں. آپ لوگ بڑی تیزی سے آگے بڑھے, پیچھے کا مت سوچیں. بنو بکر لوگ دوسرے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے اندر دوسرے مسائل ہیں, میں نے میرے لوگوں کو بھیج دیا, وہ لوگ ان کو دوسرے کاموں میں بزی رکھیں گے. تم لوگ بڑے بغیر بے فکر ہوئے آگے بڑھو, جاؤ اب میدان میں جا کے لڑو. ابلیس بھیج رہا ہے, اب ادھر فرشتے آنے والے ہیں, ابلیس کو کیا معلوم, بھیج رہا ہے, بول رہا ہے کہ جاؤ جا کے لو. تو پھر جو لوگ کینسل کرنے والے تھے پھر اتفاق کر لیے مکے سے باہر نکلنے کے لیے. اب قافلہ نکل رہا ہے میرے دوستوں, بڑی تیزی سے قافلہ آ رہا ہے, اور ابو سفیان نے بتا دیا کہ کہاں آنا ہے, کس علاقے میں آنا ہے, اور اس علاقے میں رک کر آپ قاصد بھیجیے, اس کے بعد میں تفصیل بھیجتا. تو یہ جو لشکر نکلا
بڑے تیزی سے نکلا، تکبری کے ساتھ نکلا. اب اس میں جو ہے ابو جہل نے کہا کہ اب ہم مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ ہم کون ہیں. اب نخلا کے اندر جو تم نے غلطی کی اس کا بدلہ لینا ہے، بدلہ لینے کا موقع ہے، اور اس کے بعد ہم جائیں گے، آگے بڑھیں گے اور مسلمانوں کو چکنا چور کریں گے، ان کے عورتوں کو غلام بنائیں گے. ایسی ویسی باتیں، تکبری کو چھنتا ہوا ابو جہل آگے بڑھا، اور یہ لوگ آگے بڑھ کے یہ ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالے جہاں ابو سفیان نے کہا کہ وہاں پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد وہاں سے خبر پہنچا دی. اب پڑاؤ ڈالے، وہاں پر ایک اختلاف شروع ہو گیا. تو یہ ہوا کہ قاصد جب ابو سفیان کے پاس پہنچا، ابو سفیان نے کہا کہ اب لوگ تم جیسے آئے تھے ویسے واپس چلے جاؤ، تم لوگ جیسے آئے تھے ویسے واپس چلے جاؤ، میں نے قافلے کو بچا لیا ہے، میں مسلمان جو آئے ہیں ان کے روٹ سے ہٹا کے ایک دوسرے روٹ میں نے ڈال لیا ہے، بڑی آسانی سے میں قافلے کو بچا کے مکہ پہنچ جاؤں گا، اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، تم لوگ واپس چلے جاؤ. بڑی صحیح رائے تھی ابو سفیان کی. جب یہ رائے پہنچی، ابو جہل نے کہا کہ نہیں، جب ہم میدان میں اتر گئے، ہم میدان کے لوگ ہیں، ہم لڑ کر ہی جائیں گے. یعنی موت جب آدمی کو آ جائے نا، ایسے ہی ہوتا ہے، کھینچتا ہے میگنیٹ کی طور پر. اور بدر کا میدان کھینچ رہا ہے، اور مسلمان کے بچے مارنا ہے اسے، وہ جو ہے اس چیز کا بےتاب ہے. اس لیے اس نے کہا کہ نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے. جب نکلے ہیں تو ضرور ہم بدر کے میدان میں جائیں گے، وہاں پر جا کے 3 دن رہیں گے، 3 رات رہیں گے، لڑکیاں ہمارے لیے گائیں گی، ناچیں گے، ہم خوب شراب پیئیں گے، خوب گوشت کھائیں گے، اور سارے عرب میں یہ پیغام پہنچا دیں گے کہ کیا ہے، ہم آئے تھے لڑنے کے لیے لیکن مسلمان پیچھے چلے گئے. ہم دیکھیں بدر کے میدان میں ہیں لیکن مسلمان ہم سے لڑنا نہیں چاہتے، ڈر کے پیچھے چلے گئے. یہ سارا عرب میں ہم کہہ کر پھیلائیں گے، قاصدین دوڑائیں گے اور سارے عرب میں بات کو گنجوائیں گے. یہ کہہ کہ ابو جہل تکبری کو چھن رہا تھا. اب یہ جو ابو جہل کا اقدام تھا اکثر قریش کے سردار کو پسند نہیں آیا، سرداروں کو پسند نہیں آیا، خاص طور پر اخنف بن شریق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی تھا، اذیت دیتا تھا، بنو زہرا کا تھا. یہ رائے پسند نہیں آیا. وہ ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پورا ہوگا. ہم آئے تھے قافلہ بچانے کے لیے، اب تو قافلہ بچ گیا ہے، اب صحیح بات یہ ہے کہ واپس چلیں. ابو جہل جو کہہ رہا ہے اس کی بات صحیح نہیں ہے، واپس جائیں گے، اسی میں ہمارے لیے سلامتی ہے. لیکن ابو جہل نہیں مانا تو لڑائی ہو گئی. تو اخنس بن شریق نے اپنے قبیلے والوں سے کہا جو بنو زہرا تھے، جن کی تعداد 300 کی تھی، کہا کہ تم لوگ چلو واپس، اب لڑنا نہیں ہے، جو مقصد کے لیے مقصد پورا ہو گیا، اب لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. گویا کہ اخنس بن شریق کو معلوم ہو گیا کہ جو سرداروں کو میں دیکھ رہا ہوں یہ آخری مرتبہ دیکھ رہا ہوں، یہ میری آخری ڈیرہ ہے. وہ محسوس کر چکا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ سلامت اسی میں ہے کہ میں اپنے قبیلے والوں کو لے کے مکہ چلے جاؤں. اب قبیلے والے اخنس کی بات سنے، بولے کہ ہمارے سردار ہیں، ان کی بات سنیں گے. یہ کہہ کے 300 کی تعداد نکل گئی، اور جب مکہ پہنچے تو ان کو خبر ملی کہ وہ ہوا جو نہیں ہونا تھا. تو بنو زہرا کے لوگ زندگی بھر اخنس بن شریق کی رائے پر چلتے تھے، زندگی بھر وہ جو بھی کہتا مان لیتے، کیونکہ اس نے موت سے بچایا تھا. تو اخنس بن شریق کی بہت عزت ہو گئی تھی بنو زہرا میں، اور 300 تعداد نکل گئی تو 1000 کی تعداد باقی رہ گئی. 1000 کی تعداد، انگنت تلواریں، عمدہ اسلحہ ہیں، انگنت اونٹ ہیں، انگنت گھوڑے ہیں، اور سب کے پاس مضبوط زرہ ہے. مضبوط زرہ یہ جنگ کے میدان کے لیے بہت ضروری ہے. آرمر جسے کہتے ہیں، آرمر پہن کے آدمی لڑے تو زیادہ سیف ہوتا ہے. اور مسلمان آئے کسی کے پاس ایک زرہ بھی نہیں ہے، اور مشرکین سب زرہ پہنے ہوئے ہیں، سب کے پاس یہ لوہے کے آرمرز ہیں، اب جس کے ذریعے سے پیچھے سے آدمی وار آسانی سے نہیں کر سکتا. اور اس کے پاس ان کے پاس کیا ہے، ڈھال ہے، شیلڈ ہیں جس سے روک سکتے ہیں. مسلمانوں کے پاس صرف لاٹھیاں اور چھوٹی موٹی تلواروں کے پاس کچھ بھی نہیں. بعض صحابہ آئے جن کے پاس تلوار تھی تو زنگ آلود تھی، میان بھی نہیں ڈالنے کے لیے، وہ تو چنیاں لپٹ کر رکھے تھے تلواروں کو چنیوں سے لپٹ کے اپنے کھانے میں ڈالنے کے میدان میں اتر گئے. اب مشرکین عمدہ تیاری ہو رہی ہے، اور اس کے بعد خوب کھا رہے ہیں، خوب پی رہے ہیں. اور ابو جہل اپنی رائے میں اڑا تھا، آگے بڑھا اور ابو سفیان سے کہہ بجا کہ ابو سفیان صاحب تم ایسے ہی نکل جاؤ، جو نکل چکے ہیں نکل جاؤ تم، لیکن ہم آ گئے ہیں، ہم لڑ کر ہی جائیں گے. ابو سفیان اس لیے زندہ رہے اور آخری مسلمان ہوئے. اگر وہ خدا نخواستہ واپس ہو کے ان سے جڑتے تو ان کا بھی کام کب کا ختم ہو جاتا، لیکن وہ ہوشیار تھے، بولے کہ قافلہ بچ گیا، مال بچ گیا، لے کے سیدھا وہ مکہ چلے گئے. اب قریش آ کے پڑاؤ ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان نے چکما دے کر اپنے قافلے کو نکال لیا ہے، لیکن
ایک دوسری مصیبت آنکھ کھڑی ہے. وہ مصیبت یہ ہے کہ مکہ سے بہت بڑی لشکر آئی ہے جن کی تعداد 1000 کے آس پاس ہے. ابو جہل لیڈر ہے. وہ لوگ آگے بڑھے, بدر کے قریب پہنچ چکے ہیں. یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے تقریباً قریب پہنچ گئے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقصد کیا تھا؟ ابو سفیان کو روکیں. اب ابو سفیان بچ گیا ہے, اب مزید لڑائی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب بہتر تھا کہ واپس آ جاتے. اب یہ جو لشکر آیا ہے اسے لڑنے کی کیا ضرورت؟ یہ لوگ صرف لڑنے آئے, لیکن اصل مقصد قافلہ روکنا تھا. واپس آنے میں بہتری تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری بات سوچ رہے ہیں. ذہن ایک دوسری جگہ کام کر رہا ہے. جنگجو آدمی ہے, اصول جانتے ہیں, بادشاہ کی حیثیت والے ہیں, جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اب جو ہے واپس جانا نہیں ہے. اب شجاعت, بصالت, جرأت اور اقدام, طاقت, ہمت, پامردی, لڑائی کا زور, جوش, گرم جوشی, یہ سب دکھانے کا موقع ہے. اب مسلمان واپس چلے جائیں گے تو مشرکین یہ پروپیگنڈا عام کریں گے کہ مسلمان, جب ان کو خبر ملی کہ 1000 کی تعداد آئی, ڈر کر واپس چلے گئے. اب دوسری چیز آپ ساتھ میں سوچ رہے ہیں کہ اب یہ موقع ہے کہ سارے عرب میں مسلمانوں کا داغ بٹھائیں. معلوم ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے. اب سارے عرب کے لوگ صرف قریش سے نہ ڈریں, ہم سے بھی ڈریں, مسلمانوں سے بھی ڈریں, اور قریش کی جو سطوت ہے, بڑائی ہے, وہ ختم ہو جائے. قریش کا جو پردہ ہے اسے چاک کر دیں, انہیں بے نقاب کریں. یہ ثابت کریں کہ وہ لوگ جنگ کے میدان کے نہیں ہیں, ان کے اندر وہ امامت کی صلاحیت نہیں ہے, وہ لوگ بڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے, بڑے ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے. اب میدان میں انہیں مزہ چکایا جائے گا. اب قریش کا جو ڈومینیشن ہے, قریش کی جو طاقت ہے, پورے کی پوری مسلمانوں کے حق میں منتقل ہونے والی ہے. یہ بتانا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح وقت میں صحیح مسئلہ سمجھے. عین ممکن تھا کہ واپس چلے جاتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اب میدان میں رکنا ہے. یہ کہہ کے شورا کمیٹی جمع کی, بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیے, مشورہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول کیا تھا؟ ابو جہل جیسے نہیں کہ اندازن چلو بھائی, ایسی بات نہیں ہے. ہر بات مشورہ کرتے. وشاورهم في الامر واذا عزمت فتوکل علی اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے ساتھ جو صحابہ ہیں عمدہ لوگ ہیں, بہترین ذہین لوگ ہیں, سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں, قرآن نے بدلا دیا ہے, ان کی رائے لیا کرو, ان کا مشورہ لیا کرو. اور مشورہ لینے کے بعد آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں آ جائے اس پر اڑ جاؤ اور اللہ پر توکل کرو, اللہ تمہاری خدمت کرے گا. ہر بات میں 2 کام کرنا ہے میرے دوست. جو بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے 2 چیز کیجیے. ایک مشورہ لیجیے, دوسرا استخارہ. جو آدمی مشورہ کیا, جو آدمی استخارہ کیا, وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا, کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا. مشورہ کریں, صحیح لوگوں سے مشورہ کریں, مخلصین سے مشورہ کریں, حاسدین سے نہیں. حسد کرنے والے سے, میں وہاں دکان کھولتا ہوں, حسد کرنے والا کو کھولو جی, اب کو کھولو, تمہیں کھولو, اچھا فائدہ ہو جائے گا, تمہیں بڑے آدمی بن جائے گا, وہ مجھے دیکھنے نہیں ہوگا, تمہیں کھولو نہ کو. یہ حاسدین. اس لیے مخلصین کے پاس کریں, جو مخلص ہیں, جن کے دل میں اخلاص ہے, ان کے پاس پوچھیں کہ بھائی میں کام کرنے والا ہوں, یہ میرا پروجیکٹ ہے, آپ کی رائے کیا ہے؟ اور مخلصین صحیح رائے دیں گے. اور آپ سے کوئی مشورہ پوچھے تو کیا کریں؟ اچھی چیزیں چھپا لے کے, اچھا مار پڑتی جگہ بتا کے چھوڑنا, ایسا نہیں ہو, اچھی جگہ بتائیں, صحیح جگہ بتائیں. تو مشورہ کریں اور مخلصین سے مشورہ کریں, اور اس کے بعد استخارہ کریں. استخارہ کا طریقہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, اور اس کے بعد استخارہ کی دعا ہے, کرتے رہیں. استخارہ کرنے کے بعد رزلٹ کے لیے خواب میں چانگا بول کے سوچنا نہیں جی, رزلٹ خواب میں ظاہر ہوں گے, یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ استخارہ کرتے رہیں, خود بخود حل نکل جائے گا. ہو سکتا ہے خواب آپ کو دکھے, ہو سکتا ہے آپ کو صحیح مشورہ مل جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ کام خود بخود پیچھے ہٹ جائے. کئی ذریعے ہیں رزلٹ ظاہر ہونے کے, کئی راستے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کو خواب میں آئے. بعض لوگ خواب دیکھتے رہتے, 15 سال ہو گئے, دیکھ رہے خواب ابھی تک نہیں آیا, سوپ دکھ رہا وہ نہیں دکھ رہا ہے. ایسے ہوتا ہے, ایسا نہ ہو. اس لیے جو ہے مشورہ کریں, استخارہ کریں, اور استخارہ کے ریزلٹس جو بھی ہوگا وہ اس کا رزلٹ ہے. استخارہ کرنے کے بعد جو بھی ہوا وہ استخارہ کا رزلٹ ہے. اب استخارہ ایک بار کر کے چھوڑنا نہیں, مسلسل کرتے رہیں. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, اس کے بعد استخارہ کی دعا ہے, یاد کر لیں. یاد نہیں ہوتا مولوی صاحب بولے تو اس ترجمہ جی, ترجمہ بول کے نماز کے بعد بیٹھ کے بولیں, یاد کرنا بہتر ہے. دعا چھوڑی لمبی ہے, تو ہر بار کرتے رہیں, ہر نماز کے بعد مسلسل کرتے رہیں. اب یہ تو آپ کام کر لیں, کام آسان ہو جائے گا, کام ضرور بھی ضرور آسان ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں, مجلس شورا جمع کیے, بڑے بڑے لوگ, ابو بکر, عمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, تقریر کا آغاز کیے, بولے کہ حالات یہ ہیں, ہم جس مقصد کے لیے آئے وہ لوگ نکل گئے ہیں, لیکن دوسری مصیبت 1000 کی شکل میں آ گئی ہے, وہ ان قریب ہیں. کیا آپ لوگوں کی رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ ہم میدان کا مزہ چکائیں, تلوار کی مار کیسے ہوتی ہے بتا دیں.
چونکہ میرے اصحاب بے قرار ہیں، بہت بڑی تعداد بے قرار ہے، انہیں موقع دیں، یہ میری رائے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے سنائے۔ اس کے بعد ابو بکر اٹھے، تقریر کیے، بولے کہ دیکھو یہ جو صاحب ہے ان کی بات سن لو، مسئلہ ختم۔ اپنی رائے، اپنی سوچ، یہ سب کہتے رہنا الگ بات ہے، یہ جو صاحب بول دیے خلاص، بول دیے، آنکھوں میں پٹی مان لو، آمنا صدقنا، یہ کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب اٹھے، انہوں نے تقریر کی، لیکن تقریروں میں سب سے بہترین تقریر دو افراد کی۔ پہلے یہ مقداد بن اسود جو مہاجر تھے، اٹھ کر بولے اللہ کے رسول میں آپ کے اندر بے قراری دیکھ رہا ہوں، اللہ کے رسول آپ بے قرار مت ہوئیے، آپ ہرگز ہمیں بنی اسرائیل کے لوگ مت سمجھیے جنہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا لقاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارے لوگ جا کے لڑو، ہم لوگ ادھر بیٹھ کر دیکھیں گے، تم لوگ جیت جائیں گے تو آئیں گے، ہار جائیں گے تو بھاگ جائیں گے، ہے نا، یہ بنو اسرائیل کا سٹائل تھا۔ موسیٰ بولتے ہیں کہ بھائی فلسطین ہے، اندر جو ہے عمالقہ ہے، عمالقہ کیا ہے، 4 بنی اسرائیل ملا تو ایک آدمی ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، عمالقہ ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں فلسطین کے اندر، لیکن ڈرو مت، میں ہوں، اللہ کی مدد ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، نبی ہوں، نبی کسی لشکر میں ہار جائے ممکن نہیں، ہوتا نہیں ہے، اور میں کیسا نبی ہوں اور رسول ہوں، گفتگو کلام براہ راست ہوتی ہے، اور میں نے تم کو دکھا دیا 2 پہاڑ روک کے پانیوں کا راستہ نکالا، بچا کر لایا ہوں، سب کچھ کیا ہوں، اب تم کو صرف یہ کرنا ہے کہ تیار ہو جاؤ، ساتھ نکلو، بس لڑائی ہوگی، صبر ثبات قدمی دکھائیں۔ پوری بات سنے بنی اسرائیل، بولے کہ موسیٰ بہت اچھی رائے ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں، سب کچھ ہے برابر، لیکن جو ہے یہ لڑائی ہو نہیں سکتی، جی ہم لوگ جو ہیں بزدل ہیں، میدان میں جا کے عمالقہ کو دیکھیں، وہ عمالقہ ان سے لڑیں، جاؤ جی نہیں لڑتے، تمہیں لڑ لو تم جاؤ، تمہیں اور تمہارا رب بار بار رب کا نام لیتے نہیں، کتنا کفر دیکھیے، اعوذ باللہ، کفر کس حد تک دیکھیے، کہتے ہیں کہ تم تمہارا رب جو رب بچایا، سب کچھ ہوا، فرعون پیس رہا تھا، کوٹ رہا تھا، تم کو بچا کر لائے، اب بول رہے ہیں کہ تم تمہارا رب جا کے لڑو، تم کو بختہ نصر ہٹلر آدش کام ہوگا جی، تم لوگ ایسے ہی نہیں بھاگتے، اب قیامت تک یہی ہے، اب ہم آ گئے، وہ لوگ مار کے گئے، اب ہم آ گئے، اب اسرائیل بنے تو بمباری کر رہے ہیں، لیکن عنقریب ہم بھی کریں گے، اور عنقریب جو ہے ان کی بستی کو اکھاڑیں گے، اور پتھر پیڑ پودے سب ہماری مدد کریں گے، کہیں گے کہ یا مسلم ٹال ہذا یہودی، اے مسلمان ادھر آؤ، میرے پیٹ کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہے، اسے جاتے جاتے سر نکال لے کے جاؤ، خاموش کیا جا رہے ہیں، یہ ہونے والا ہے، انشاءاللہ یہ ہوگا۔ تو یہود جو تھے ان کے ایسے جواب دیے، لیکن مقداد بن اسود نے کہا اللہ کے رسول ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں، آپ ہم کو ہرگز مت سمجھیے، اے اللہ کے رسول ہم جنگ کے میدان کے لوگ ہیں، میدان میں پیدا ہوئے میدان میں مریں گے، ہم کو مرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں لے کر آگے برغمات یعنی شام کے علاقے تک بغیر کسی پوچھے لے کے جائیں، ہم آتے رہیں گے آپ کے ساتھ، کچھ بھی نہیں پوچھیں گے، اور ادھر جا کے آپ کہیں گے سمندر میں چھلانگ لگاؤ، لگا دیں گے، پوچھیں گے نہیں ہم، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، آپ بے فکری سے صرف آگے بڑھیے، بتائیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، بتائیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، اللہ کی خدمت کریں گے، اور ہم کو 100% یقین ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو جیت دے گا۔ مقداد بن اسود کی بات ہو گئی، ابو بکر بات کیے، عمر بات کیے، مقداد بن اسود بات کیے، تینوں مہاجرین ہیں، تینوں مہاجرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے سننا چاہتے ہیں، کہا کہ اے لوگوں مشورہ دو، کیونکہ انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ کیا تھا، وہ جو عقبہ اولا ثانیہ میں جو بات چیت ہوئی تھی، جن شروط پر اتفاق ہوا تھا، وہ مدینے کے اندر کی حفاظت، انصار پر جو چیز واجب آتی ہے، لازم آتی ہے، وہ کیا ہے، مدینے میں حفاظت کریں گے۔ اب مدینے سے 150 کلومیٹر دور ہیں، مدینہ کیا بلکہ بہت دور آ گئے ہیں، بدر کے آس پاس ہیں، یمبو کے قریب ہیں، ساحل کے قریب ہیں، مدینہ سے بہت دور ہیں، شروط کے مطابق انصار پر یہ چیز لازم نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں، لیکن یہ جو اصول شروط کے لوگ نہیں ہیں، لکیر کے فقیر نہیں ہیں، معاملہ سمجھتے ہیں، دل ایمان سے منور ہے، اور جس ہادی کے پیچھے جا رہے ہیں جانتے ہیں یہ شروط تھا، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن یہ شروط سے آگے بڑھنے والے ہیں، ہم اللہ کے راہ میں جان دینے والے ہیں، یہ انصار سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انصار، اے لوگوں مشورہ دو، اے لوگوں مشورہ دو، اے لوگوں مشورہ دو، یا ایھا الناس شاورونی، اے لوگوں مشورہ دو، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے۔ تو سعد بن معاذ جو انصار کے بڑے تھے وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کدھر ہے، اٹھ کر کھڑے بولے کہ اللہ کے رسول میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بار بار ہمیں للکار رہے ہیں، ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو سن لیجئے اللہ کے رسول، تو سن لیجئے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے نا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی اطاعت کا وعدہ کیے ہیں،
آپ جیسے بولیں گے ویسے کریں گے، آپ جہاں لے کر جائیں گے ہم لے کر جائیں گے، آپ جسے مارو بولیں گے ماریں گے، آپ جہاں اپنی جان دو بولیں گے دے دیں گے، جہاں جو کچھ کرو بولیں گے کرتے رہیں گے اللہ کے رسول۔ آپ صرف پیش قدمی کی بات کیجئے، آگے بڑھانے کی بات کیجئے، بے قرار مت ہوئیے، اطمینان رکھیے۔ ہم انصار جنگ کے میدان کے لوگ ہیں، اور آپ جانتے ہیں جنگ بعد میں ہوا کیا؟ اوس و خزرج کے لوگ ہم 100 سال سے لڑ رہے ہیں، میدان ہمارے لیے اوڑھنا بچھونا ہے، یہ تلواریں ہمارے لیے بیڈ شیٹ ہے، ڈال لے کے سوتے ہم جی، ہمارے لیے جنگ کے میدان کے مسائل نہیں ہیں، اور میدان میں ہم اتر جاتے ہیں تو ہمارے پیر کیا ہیں؟ کھجور کے ستون ہیں، پلٹتے نہیں ہیں، اور ہم پر وار پڑتی ہے تو آگے پڑتی ہے، پیچھے نہیں پڑتی۔ وار پڑتا ہے، ہم کو مار لگتا ہے میدان میں تو کہاں لگتا ہے؟ کبھی بھی ہمارے پیچھے زخم نہیں ہے، لیکن سامنے تو بہت سارے زخم ہیں اللہ کے رسول۔ ہم لوگ سامنے زخم کھانے والے ہیں، پیچھے زخم کھانے والے نہیں ہیں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول آپ آگے بڑھیے، آپ جو بھی حکم دیں گے ہم کرتے گزریں گے۔ اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کو کہیں گے تو لگائیں گے۔ ہاں، شروع کے مطابق مدینے سے باہر لڑنا یہ شروط اللہ کے رسول، آپ اسے نظر انداز کر دیجئے، آپ اسے خاطر میں مت لیجئے۔ میں انصار کی طرف سے ذمہ داری دیتا ہوں کہ ہم سب مل کر، ہم جنگ کے میدان کے جوان مرد ہیں اور لڑائی کے پامرد ہیں۔ اللہ کے رسول ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہمارے اندر کتنا سکت ہے، ہم کتنی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ اور یہ تقریر سننا تھا، فصل مسکرانے لگتے ہیں کہ ہاں مقصد حاصل ہو گیا۔ اب بات آگے بڑھانا ہے، انشاءاللہ ہم آگے باتیں کل کی مجلس رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔